میں بتا رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں کہ جو فقہ کو ہے وہ اس دین سے نکالا گیا، یا دین میں کچھ چیزیں شامل کر کے جو وہ فقہ کو ترتیب دیا گیا. چاہے فقہ جو ہے حنفی یا سنی، امام ابو حنیفہ کے پیروکار، امام مالک کے پیروکار، امام شافعی کے پیروکار، یا امام احمد بن حنبل کے جو ہے حنبلی پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن کی روح سے سمجھا جائے تو موجودہ زمانے میں یا وقت کے لحاظ سے یا اعتبار سے کسی امام کی شاید ہمیں ان بنیادی مسائل میں جو ضرورت، اس موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جس وقت میں ہم جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضرورت ہی پیش ہی نہیں آتی. جو مسائل جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں یا جو لڑائیاں ہم لڑے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، تو ہم کسی بحث یا لڑائی یا فقہ کے اعتبار سے ایک دوسرے پر جو ہے ذاتی اور نفسانی خواہش اور رنجش مٹانے کی کوشش میں یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو ہے کسی کلمہ گو مسلمان پر انگلی بھی اٹھائیں، تو ہمارے یہ جو ممبران، ان سے موجود کچھ چند جو ہمارے علماء اکرام ہے یا ان ممبران سے جو موجود چند کالی بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں، جو اس فقہ کو آڑ بنا کر یا اس کو کی چادر اوڑھ کر جو ہے یا ڈھال بنا کر جو ہے خلاف شریعت اور سنت کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان عملوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بہت سے علماء یا بہت سے ذاکرین جو ہے خلاف شریعت اور سنت کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی اپنے ارد گرد، اپنے جو ہے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی جو ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں یا کس لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو میں قرآن سے آپ کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کا ایسے حلال ہونا ٹھہرا ہوتا یا اللہ نے ان چیزوں کو ہم پہ جو فرض کر کے جو واجب کیا ہوتا، تو پھر وہ رب تعالیٰ ان چیزوں کو یہ تو نہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ چیزیں جو ہیں تم ان جانوروں کو غیر اللہ میں شامل کر کے یا بتوں کے جو ہے لیے مختص کر کے ان جانوروں کو حرام کر رہے ہو، یا ان کو تم کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے کام بھی نہیں لیتے ان سے. ٹھیک ہے. مختص کر دیتے ہو کسی غیر اللہ کی اس پہ. ٹھیک ہے. بتوں کے بارے میں رب تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا مطلب ان بتوں میں آپ دیکھ لیں کیا کیا کس کس چیز کو ہم نے بت بنایا ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کی روح سے سمجھتے ہیں ہم تو ہمیں یہ ضرورت پیش نہیں آتی کہ فقہ میں کیا چیز جو ہے لازم ہے اور واجب ہے. پھر ہمیں قرآن سے آپ کو دلیل لینی ہے. ٹھیک ہے. پھر فقہ بیچ میں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سنت کے اور شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے عوامل ایسے ہیں، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے اور مجھے بھی ہے. تو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈھال بنا کے، اور ممبران سے اس کا برملا اعلان جو ہے ممبروں سے بلند ترین آوازوں میں جوش اور جنون سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسے اپنے لیے سعادت بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فقہ نہ تو قرآن ہے نہ سنت ہے، اور نہ ہی اپنی اصل شکل میں جو ہے حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو فقہ جو ہے نہ تو قرآن نہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ضروری اور لازمی ہے. نماز ایک عمل جو بنیادی رکن اسلام، دین، شریعت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اگر نماز کے فرائض جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ پورے ہوں تو نماز ادا ہو جاتی ہے. یہ میں ایک آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں یا کیا کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے. جن چیزوں کو ہم نے فقہ کی آڑ میں یا فقہ کو بیچ میں لا کر جو ہے ان چیزوں کو ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، قتل بھی ہوئے، مارا بھی ایک دوسرے کو، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نماز اگر جو قرآن اور سنت کے یا حدیث سے جو چیزیں جو فرائض شامل ہیں یا ان میں جو فرائض بتائے گئے ہیں ادا کر دیے جائیں تو نماز کے جو فرائض ہیں تو اس سے جو ہے نماز آپ کی
وہ ہے مکمل ہو جاتی ہے یا ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو فراز نماز کے بیان کیے گئے ہیں اور تربیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ نماز رب تعالیٰ کے آگے یا قبول ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کے ہم، ٹھیک ہے۔ اس میں اب فقہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے یا فقہ جو ہم کہہ رہے ہیں یا جس کو ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں یا جس کو ہم فقہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ میں ان عوامل کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے شامل کیے ہوتے ہیں فقہ میں، ہمارے عالموں نے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے تبینہ تحقیق کے ان کو اپنے فقہ کی روح سے ان کو اپنا بھی لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ وہاں پہ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ وہ اگر ہم انہیں کہتے ہیں یا میں انہیں کہتا ہوں قرآن کے وسیلے سے یا ذریعے سے اپنے نبی کی جو ہے پیغام جو میں نے پہنچایا کہ رب کی طرف یا رب کے حکم کی طرف آؤ یا اپنے نبی کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ بہانہ پھر بنا لیتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں یا سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں پہ آپ کو اس نماز کی اگزامپل دے کے میں نے آپ کو سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ نماز کے جو بنیادی فرائض جو قرآن و سنت میں جو شامل ہیں یا لازم ہیں وہ پورے ہو جائیں یا پورے کر دیے جائیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب فقہ میں جو موجود حجت قائم کی جاتی ہیں اور طریقہ نماز جو فرائض بتائے جاتے ہیں یا فرائض بتائے گئے ہیں، ان میں ایک ایک جو ہے امام چاروں میں سے جن کا میں نے نام لیا، کسی نے بھی ایک دوسرے پہ جو ہے ایک بھی نہ تو اس پہ خود سے روایت بنائی ہے یا بتائی ہے، موجود اور مصدق روایات اور صحیح حدیث ہے جو ثابت حدیث ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اعتبار کے لحاظ سے ایک مسئلہ یہاں جو بیان کیا ہے میں نے، ٹھیک ہے، نماز کا، تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ میں جو بنیادی طور پہ نمازوں میں جو نماز کے حوالے سے ہے اس کو میں یہاں ذکر بھی کر دیتا ہوں کہ جس میں ایک بنیادی اور مشہور مسائل میں سے کوئی ایک آپ میں بیان کرتا ہوں کہ نماز میں قیام میں جو ہے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ٹھیک ہے، یا کہاں باندھنے جاتے ہیں، یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے، یہ ایک مشہور اور بنیادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک۔ تو یہ ایک فقہ کے لحاظ سے اعتبار سے جو ہے سینے یا چھاتی سے تھوڑا نیچے یا یہ مطلب جو میں نے آپ کو کر کے بتایا کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس فقہ کے لحاظ یا اعتبار سے ہاتھ کھلے چھوڑ کر ایک فقہ کے حساب سے نماز پڑھنا ضروری اور لازمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہ کی جو حجت جو قائم کی ہے یا انہوں نے اس پہ پابندی کی ہے فقہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 فقہ کے نام جو میں نے پہلے پیچھے لے لیا تھا، ایک دفعہ لے بھی چکا ہوں، کے مطابق ان چاروں اماموں کے نزدیک صحیح اور غلط کی بات جو ہے بیان ہی نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان چاروں اماموں نے صرف اور صرف اپنے علم یا قرآن و سنت کے اعتبار اور ان حدیث کو سامنے رکھ کے جو اپنے علم کے حوالے سے یا علم کو مد نظر رکھ کے ان چاروں طریقوں سے نماز پڑھنے یا پڑھائے جانے کی تربیت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی امام نے جو ہے ایک دوسرے امام پہ جو ہے نہ تو جھوٹا کہا ہے کسی کو اور نہ الزام تراشی کیا اور نہ ہی ایک دوسرے پر فتوے باندھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسائل ہمارے سامنے اور ہمارے کچھ علماء نے جن مسائل کو بنیاد بنا کر جو ہے ایک دوسرے کے گرہباں اور دستے زباں ہو جاتے ہیں، تو یہ کس امام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھائیں۔ ایک جو مشہور عالم یا پیشوا پیروکار جو ہے مجھے سمجھائے اس امت کو یہ طریقہ کن امام نے کہا ہے کہ یہ اس پہ ثابت تم نے یا اس کو ثابت ہے کہ اس پہ تم نے لازم کام کرنا ہے یا اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ٹائم جو اختیار کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا کام کو کافر کہنا اور جس نے کلمہ پڑھا ہو یا پڑھ لے اس کو کافر قرار دینا، یہ جرت جو ہے کس نے میرے ناقص علم اور جو میں میرے خود کے نزدیک میں جانتا ہوں کہ ناقص علم ہوگا، تو کسی امام نے بھی اپنی تقریر یا نے بھی جو ہے کسی بھی امام نے اس کو جو ہے فتنوں کو نہ تو کوئی روایت جو اس کے بارے میں بنائی گئی ہیں روایات اور نہ ہی تلقین اور تربیت کی ہے۔ تو ان بنیادی مسائل کی بات کر رہا ہوں جو
جن کا بنیاد بنا کر ایک دوسرے سے جھگڑا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے نیکسٹ ویڈیو میں اسی حوالے سے بات